ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر، عنوان ہے دلوں کا اللہ کی طرف پھر جانا۔ جب انسانوں کے دل اللہ کی طرف پھر جائیں گے تو اللہ پاک انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرما دیں گے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اس محنت کی تفصیل: الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے کی زندگی کو انسان کے لیے عمل صالح بنایا ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے 2 طریقے بتائے ہیں کہ اس طرح اگر گزار دی جائے تو ساری زندگی دین بن جائے گی۔ بچوں کی پرورش بھی، معاشرت بھی، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، سفر حضر، سب عمل صالح بنتا ہے۔ لیکن عمل صالح کب بنتا ہے؟ جبکہ اللہ جل شانہ کی یقین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اور جب یہ عمل صالح بن جائے گا تو اللہ جل شانہ عمل صالح پر ثواب، نیکی، اطمینان، سکون، دنیا کی ساری کامیابیاں اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اگر عمل صالح بنائی جائے تو اس پر انسان کو راحت اور آرام اور عیش و عشرت سب کچھ ملتا ہے۔ اب عمل صالح کون بنائے گا؟ وہ جس کا دل عمل کی طرف پلٹا کھا جائے گا، اور جس کا دل اعمال کی طرف پھرا ہوا نہیں، وہ زندگی کو عمل صالح نہیں بنائے گا۔ جس کا دل ادھر سے پھر جائے گا وہ اپنی نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو، روزے کو، رات کے جاگنے کو، غرض کسی عمل کو عمل صالح نہیں بنائے گا۔ دوسرا شخص جس کا دل عمل صالح کی طرف پھر جائے، وہ سارے جو خواہشات کے لین کے ہیں ان سب کو بھی عمل صالح بنائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس کو لعنت کرتا ہے۔ کتنے رات کے جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے سے سوائے مشقت کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ تلاوت کو اور رات کے جاگنے کو عمل صالح نہیں بنایا۔ فاحشہ عورتیں بھی جاگتی ہیں، چور بھی جاگتے ہیں، چوکیدار بھی جاگتے ہیں۔ عمل صالح کی طرف دل پھر جائے تو پیشاب پاخانے کو بھی عمل صالح بنا لے، اور اگر دوسری طرف پھر جائے تو نماز روزہ بھی عمل صالح نہیں بنتا۔ عمل صالح اللہ کی رحمت کے قریب کراتا ہے، اللہ سے دور نہیں کراتا۔ پل صراط پر ایک آدمی پھسلے گا، پیچھے سے کوئی کہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھا کر دے گا، اس طرح اس کو پار کرا دے گا۔ وہ آدمی دیکھے گا انتہائی حسین و جمیل شخص ساتھ ہے، پوچھے گا تو کون ہے؟ ایسا پاک انسان۔ وہ کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اگر نماز عمل صالح بنتی تو اس کو لعنت نہ کرتی۔ دوسرا ایک شخص پل صراط پر چل رہا ہے، پیچھے سے دھکا لگا، سنبھلا، پھر لگا، پھر سنبھلا، یہاں تک کہ دوزخ میں جا پڑا۔ دیکھا نہایت بدصورت انسان ہے، پوچھا تو کون ہے؟ وہ ایسے خراب موقع پر مجھ کو گرا دیا۔ جواب دیا تیرا عمل بد ہوں۔ اگر کوئی بنانے پر آئے تو اپنے ہر عمل کو عمل صالح بنا لے گا، اپنے ہر بول کو، ہر دیکھنے کو، ہر چلنے کو، ہر عمل کو عمل صالح بنا لے گا۔ اگر دل مال کی طرف، زمین کی طرف، عورت کی طرف، اولاد کی طرف چلا جائے تو صورت کے اعتبار سے وہ عمل صالح اختیار کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ عمل صالح نہیں بن رہا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ بنا کہ دل عملوں کی صلاحیت کی طرف پھر جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ دل بادشاہ ہے اعضاء و جوارح کا، جدھر یہ پھر جائے گا ادھر یہ سب پھر جائیں گے۔ اب چلے گا دل کا مسئلہ کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے۔
اور جائیدادوں سے، مالوں سے، مکانوں سے، کھانوں سے، حسن و جمال سے پھر جائے، پھر 24 گھنٹے کی زندگی کامیابی کی ہوگی۔ اگر عمل صالح کی طرف دل پھر گیا، اگر عمل صالح کی طرف دل پھر گیا، سب کہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کی طرف پھر جائے۔ بے شک جب دل پھرے گا جبھی کام بنے گا، لیکن یہ تو ایک بڑی نعمت و انعام ہے۔ جب دل پھر جائے گا تو سر سے لے کر پیر تک پھر جائے گا۔ لیکن دل پھرتا کیسے ہے؟ دعائیں مانگنے سے پھرتا ہے۔ لیکن کس دعا سے؟ اس دعا سے جب انسان محنت کر کے دعا مانگتا ہے۔ جب محنت کر کے دعا مانگے گا تو اس کی دعا پسند آئے گی اور اللہ جل شانہ دل پھیر دیں گے۔ ہم دعا مانگتے ہیں دل پھیرنے کی، لیکن محنت نہیں کرتے تو دل نہیں پھرتا۔ اب دل پھیرنے کی ایک محنت ہے اور ایک دعا ہے۔ جب محنت بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی تو اللہ جل شانہ کہیں گے کہ تیرے ہاتھ میں محنت اور دعا تھی، پھیرنا نہیں تھا، میرے ہاتھ میں دل پھیرنا تھا، اب میں دل پھیرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے دل خواہ کسی کے دل ہوں، اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ اپنی طرف سے دوسری طرف پھیر دیا اور دوسری طرف سے اپنی طرف پھیر دیا۔ لہذا محنت کر کے دعا مانگنا ہمارا کام ہے۔ وہ محنت جو اللہ نے مقرر کی، وہ محنت کریں گے اور اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو دل پھر جائے گا۔ آج زہد مشکل، صبر مشکل، فاقہ مشکل، دھوپ گرمی میں چلنا پھرنا مشکل، لیکن اگر اللہ نے دل عمل کی طرف پھیر دیا تو یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ دکان چھوڑنا آسان، راحت و آرام، اہل و عیال، مکان چھوڑنا سب آسان ہو جائے گا۔ دل پھر کر جو کچھ کرو گے اس کو دل پھیرنے کے لیے کرو۔ اسے کر کے کہو اے اللہ صورت تو میں نے اختیار کی، تو دل پھیر دے۔ جب دل پھر جائے گا تو سارے اعمال صالحہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب دل پھیرنے کے واسطے 24 گھنٹے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرو اور دعا مانگو۔ محنت کر کے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دل پھیر دے گا۔ وہ محنت کیا ہے جو دل پھیرنے کی اللہ نے تجویز کی؟ وہ 2 محنتیں ہیں، ایک بڑی محنت، ایک چھوٹی محنت۔ بڑی میں چھوٹی محنت آ جاتی ہے، لیکن چھوٹی میں بڑی محنت نہیں آتی۔ چھوٹی محنت لینا دل پھیرنے کے لیے ہے، بڑی محنت تمام انسانوں کے دل پھیرنے کے لیے، قوموں کے، حکومتوں کے، اکثریت کے، مشائخ کے، حاکموں کے دل پھیرنے کے لیے ہے۔ چھوٹی محنت کرو گے خدا تمہارا دل پھیر دیں گے، بڑی محنت کرو گے دنیا کے دل پھیر دیں گے۔ لوگ دوسروں کے عملوں کو خراب بتاتے ہیں، اپنے عملوں کو خراب نہیں بتاتے۔ اگر دوسرے خراب عمل کر رہے ہیں تو تو بھی وہ عمل نہیں کر رہا جس سے دوسروں کے دل پھرتے ہیں اور عمل درست ہوتے ہیں۔ تیرے ہاتھ میں دلوں کے پھیرنے والا کام ہے، کام کرو اور اللہ سے دلوں کے پھیرنے کو مانگ لو۔ چھوٹی محنت یہ ہے کہ رواج سے منہ موڑنا شروع کرو اور مسجد میں جانا شروع کرو۔ مسجد کی مقدار کو بڑھاؤ، پہلے صرف نماز کے لیے، پھر تعلیم کے لیے، ذکر کے لیے، ایمان کی دعوت سننے کے لیے بیٹھو، اور جو چھوڑ کر آئے ہو اس کی بات مت کرو۔ یہاں وہ کرو جو دل پھیرنے کی چیزیں ہیں، جن شکلوں کی اختیار کرنے سے دل پھرے گا۔ موت کو سوچو، قبر کو سوچو، دعائیں سیکھو، مسئلے مسائل سیکھو، اور اس کے بعد دعا مانگو کہ اے اللہ دل پھیر دے۔ اللہ دل پھیر دے گا، نماز کی طرف دل پھرے گا، اس کا شوق پیدا ہوگا، اخلاق کی طرف دل پھرے گا، اخلاق درست ہوں گے۔ اب مسجد کے اندر دل پھرنے کی ایک حد قائم ہو جائے گی۔ کاہے سے؟ بازاروں سے، چیزوں سے، گھروں کے نقشے سے دل پھرنے لگے گا۔ جب یہ محنت کرتے ہوئے دعا مانگو گے تو دل پھرنا شروع ہو جائے گا۔ اب محنت کو بڑھایا جائے۔ اب مسجد کے باہر محنت کو لاؤ، یعنی نیچی نظریں کر کے چلنا، نظر کی حفاظت کرنا، جو کچھ ہو جائے نظر اوپر نہ اٹھے۔ اب دعا مانگی، ایک قدم مسجد کے باہر دل پھرنے کا نکلے گا۔ جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا، نامحرم کو نہ دیکھنا، اس نقشے کو آہستہ آہستہ باہر چلاؤ۔ تان و تشنی ہوگی، متعلقین، بیوی بھائی، محکمے والے، افسر ناراض ہوں گے، سب کو برداشت کرو اور دل کو سمجھاؤ کہ مجھے ہر حال میں اس نقشے پر چلنا ہے۔ لڑو کسی سے نہیں، تردید کسی کی نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو، ان سے دل پھیرنے کی باتیں کرتے رہو، اپنے جذبے کو بدل لو۔
دوسرے کو کلیمے پر لاؤ، اس سے جذبے کی بات نہ کرو۔ اب اس طرح جب تم اپنے اوپر کاروبار میں بھی محنت کرو گے تو ایک دن اللہ پورے کا پورا دل پھیر دیں گے۔ جب پورا پھر گیا تو نظر آئے گا کہ پاخانے کے عمل پر یہ ملے گا، شادی پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا۔ اب آزادی سے کام کرو، یہاں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اب دعا مانگتے رہیے، پھرنے کی بھی مانگتے رہیے اور پھر کر نہ پھرنے کی بھی مانگتے رہیے۔ اسی پر مر جائے تو دیکھیے کتنا کچھ ملتا ہے۔ سب دلچسپیوں سے دل کو موڑنا ہے اور اس کو عمل کی دلچسپی پر لانا ہے، پھر نظر آئے گا کہ دعوت کتنا اونچا عمل ہے، محنت کتنا اونچا عمل ہے۔ اب تک تمہاری چیزوں سے زندگی ملتی ہی نظر آ رہی تھی، اب اعمال سے زندگی ملے گی۔ اگر نماز پڑھ کر دعا مانگو گے تو صحت ملے گی، بغیر دواؤں کے حفاظت ملے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ پابندی نہیں اختیار کرتے اسباب کی، جتنا اس کے پاس ہوگا اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو کامیاب کر کے دکھا دیں گے۔ اب آگے قدم یہ ہے کہ خالی اپنے دل پھرنے کا نقشہ ہی قائم نہ کرو، بلکہ پوری امت کے دل پھرنے کا نقشہ قائم کرو۔ یہ اعمال صالحہ پوری امت میں آ جائیں اور اس محنت کو اختیار کرو، اور وہ بھی یہی دعائیں مانگے کہ اے اللہ ہمارے دل پھیر دے۔ یہ محنت امت میں چل جائے، ہر بازار، ہر ملک میں، ہر قوم، ہر طبقے میں آ جائے اور رواج پا جائے، اس کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا دل پھر جائے اور دوسروں کا بھی دل پھر جائے۔ دوسروں کا دل پھیرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے دعا مانگو کہ اے اللہ جہاں ہم جا رہے ہیں ان کے دل اور ہمارے دل ان عملوں کی طرف پھیر جن سے تیری ذات حاصل ہو۔ دعا مانگ کر چل دو۔ کیوں جا رہے ہو؟ دل پھرنے کی محنت کو چلانے جا رہے ہیں۔ اب تمہارا جانا خالص طریقے کا جانا ہوگا، تمہاری زبان سے نہیں ہوگا بلکہ دل سے ہوگا۔ اب تمہارا چلنا خاص چلنا ہوگا، بازاروں کو نہیں دیکھو گے، نظر زمین پر ہوگی، کسی طرف نہیں اٹھے گی۔ اللہ سے دعا مانگو اے اللہ اس سے میرا بھی دوسروں کا بھی دل پھیر دے۔ اب دل پھر جائے گا۔ بازار میں تم چیزوں سے اللہ کی طرف دل پھرنے کی دعا مانگنے کو جا رہے ہو۔ بازار میں تم چیزوں سے اللہ کی طرف دل پھرنے کی دعا مانگنے کو جا رہے ہو۔ صورت تم وہ اختیار کرو جو دل کے پھرے ہوئے لوگوں کی سی صورت ہوتی ہے۔ ہر نقشے میں سے اس طرح سے گزرو جیسے وہ لوگ جن کے دل اللہ نے پھیر دیے۔ حشر قبر کے نقشے سامنے ہوں، بازار کی چیزوں پر نظر نہ ہوگی، پہلے شکل اختیار کرو پھر دعا مانگو کہ اللہ میرا دل بھی پھیر دے، دوسروں کا دل بھی پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے، تمہارے اور دوسروں کے دل پھیر دیں گے۔ ہمارا دل بھی پھر جائے اور جن میں ہم پھریں ان کے دل بھی پھر جائیں، اور جہاں تک ہم پہنچ سکیں سب کے دل پھر جائیں۔ اس کے لیے صورت اختیار کرنی ہوگی۔ جب دل کسی طرح لگ جاتا ہے تو ہر وقت وہ شے مستحضر رہتی ہے اور دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ یہ کیفیت حقیقت میں جب پیدا ہوگی جب پہلے ہم صورت اختیار کریں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت اختیار کرو، مشاہبت ہو گئی۔ اب اور آگے بڑھو، محض صورت سے رونے والوں میں شمار ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت بنانے کو کہا ہے۔ فی الواقع رلانا اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اب صورت بنا کر دعا مانگو کہ اے اللہ رونے کی دولت کو دے دو۔ اس طرح ایک صورت اختیار کی جاتی ہے اور پھر اللہ سے حقیقت مانگی جاتی ہے۔ دل پھرے گا جب تک صورت بنائے ان کی جن کی دل پھرے ہوئے تھے، پھر مانگے کہ اے اللہ آپ حقیقت عطا فرمائیں اور دل پھیر دیں۔ یہ خیال رہے کہ جس طرح دل پھرے ہوئے دنیا میں پھرے تھے اس طرح ہم پھریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہمارے دل بھی پھر جائیں گے۔ جنگ قادسیہ میں خزانے کا خاص بیگ ایک صحابی کو ملا۔ وہ یوں کہتے ہوئے لائے کہ اگر تقوی نہ ہوتا اور عمل کی اہمیت نہ ہوتی تو اے بیگ تیری کسی کو خبر نہ ہوتی۔ اسی طرح لاپرواہی سے بند بیگ لا کر مال کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ یہ صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں نہیں تھے، صرف 1 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی۔
تو سوچو کہ 23 سال کی صحبت والے صحابہ کیسے ہوں گے۔ سارے صحابہ کا دل مال سے پھرا ہوا تھا۔ جس وقت اس مال کے ڈھیر کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اگر قرآن میں بدر والوں کے متعلق آیت نہ آ جاتی تو میں کہتا کہ قادسیہ والے سب سے افضل ہیں۔ میں قسم سے کہتا ہوں قادسیہ میں ایک بھی مال کا چاہنے والا نہیں تھا، سب عمل کے چاہنے والے تھے۔ جب وہ مال مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے خدا کی اس مال پر چھت نہیں آئے گا، یعنی رکھا نہیں جائے گا، اور یہ کہہ کر سارا مال صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالا گیا، اور صرف دو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دیا۔ اس طرح کے ایک نے اس طرف نماز پڑھی، دوسرے نے دوسری طرف نماز پڑھی، کس لیے کہ سارے کسرا کے مال سے ہماری نماز قیمتی ہے۔ صبح کو نگاہ مال پر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ جس قوم نے تجھ کو ہم تک پہنچا دیا ہے وہ انتہائی امانتدار قوم ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم اچھے بنے تو تمہارے ساتھی بھی اچھے بن گئے۔ ان کے دل مال سے بھرے ہوئے تھے، ہمارے دل مال کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ان کی نقل اتاری جائے گی، ان کی شواہد اختیار کی جائے گی تو اصل زندگی دنیا میں جب آئے گی، جب یہ نقشہ دنیا میں آئے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ ملک والوں کے، حکومت والوں کے دل پھر جائیں تو ان کے دل خود ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، سب کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور تمہارے پاس یہ کام ہے دلوں کے پھیرنے کا۔ اگر اس کام کو ٹھیک کر کے دکھلا دو گے تو اللہ جل شانہ سب کے دل پھیر دیں گے، لیکن پہلے تم اپنے دل تو اللہ سے پھروا کر دکھلاؤ، پھر دوسروں کے دل بھی پھر جائیں گے۔ دنیا میں دل پھرنے والے عمل کو لے کر پھرنا، اس پر محنت کرنا آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے آ جائے تو جس دن تمہارا دل پھیریں گے اسی دن ان سب کے دل بھی پھیر دیں گے، اور تم ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے کہ تمہاری وجہ سے ان کا دل پھر گیا۔ ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں جو لوگوں کے قلوب پھیرنے کی محنت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اپنے دل پھرنے کی محنت کرنا، ایک سارے عالم کے دل پھرنے کی محنت کرنا، یہ دو محنتیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اول نماز پڑھنے والوں کا دل خدا کی طرف پھیرو، پھر ان میں مل کر اس طرح نماز پڑھو جس طرح دل پھرنے والی نماز پڑھی جاتی ہے۔ شخصی زندگی کے بنانے کی محنت اور ہے، مجموعے کی زندگی کے بنانے کی محنت اور ہے۔ اگر ہم نے انفرادی زندگی بنانے کی محنت کی اور دل پھرنے کی دعا کی تو ہمارا دل پھر جائے گا۔ اگر ہم نے دوسروں کے دل پھرنے کی دعا کی اور اپنا دل نہ پھرا تو دوسروں کا دل کیسے پھرے گا؟ اس محنت میں جو دوسروں کا دل پھیرنے کے لیے ہے، اپنے دل کو پھیرنے کا اہتمام کیجیے۔ لوگوں کو جمع کرنا، گشت کرنا، ہدایتیں دے کر روانہ کرنا، جب اس کا ثمرہ مرتب ہوگا تو تمام لوگوں کے قلوب پھر جائیں گے۔ جب اجتماعی کام سے فارغ ہو جاؤ تو انفرادی چیزوں میں وقت لگاؤ، انفرادی تعلیم، ذکر، خدمت میں لگاؤ۔ تبلیغ میں نکلنا ان دونوں لائنوں کا مجموعہ ہے، دونوں پر وقت صحیح طریقے پر لگایا جائے تو اپنا دل بھی پھرے گا، دوسروں کا بھی دل پھرے گا۔ جو چیزیں نماز سے پہلے جائز تھیں نماز شروع ہوتے ہی ناجائز ہو گئیں۔ نماز کے اعتبار سے جو ترتیب ہم پر عائد ہوتی ہے اس ترتیب سے چلتے چلے جائیں۔ قیام میں قرآن، رکوع سجدے میں تسبیح، جب یہ ختم ہو جائیں گے دعا مانگی جائے گی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر سب کام چھوڑ دو۔ اب کیا کریں گے؟ دعوت، نماز، ذکر، تعلیم، یہ 4 کام کریں گے۔ جب ان 4 کو صحیح طریقے پر کریں گے اور دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ دعوت میں وہ سارے طریقے آ گئے جن سے دوسروں کے دل پھرنے کا تعلق ہے۔ نماز، ذکر، تعلیم اپنا دل پھرنے کی چیزیں ہیں۔ تبلیغ میں 2 لائنیں ہیں، ایک تبلیغ و دعوت کی لائن، ایک اپنی تربیت کی لائن۔ اب ہر ایک کی 4 لائنیں بنیں گی۔ دعوت، خصوصی دعوت، اس میں مردم شناسی اور موقع شناسی کی ضرورت ہے۔ اس میں خاص طریقے سے بات کرنی ہے۔ ایمان والے پر بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، چھوٹا بننے کی کوشش کرو تو اللہ رب العزت عزت دے دیں گے، اور اللہ تعالی عزت دے دیں گے
تو کفار ذلیل ہوں گے۔ دوسرا عمومی گشت و دعوت، تمہیں بازار میں چل کر بازار سے غائب ہونا، بازار کو نہ دیکھنا آ جائے۔ تبلیغی عمل کی قوت و ترقی کے لیے اور فرائض کی حیات و سرسبزی کے لیے گشت بمنزلہ جڑ اور بنیاد کے ہے، جس کے بغیر تبلیغ کا اشتغال سراسر دھوکہ ہے۔ البتہ گشت کے اصول جو تجویز کیے گئے ہیں، توجہ الی اللہ، ذکر، اجتماع و طریقۂ خطاب و تکلم، ان کے اہتمام کی پابندی کے ساتھ ہی گشت کی برکات و ترقیات و عمل میں قوت ہوگی، اور ان کے بغیر گشت سراسر فتنہ ہے۔ اب یہ صفت بن گئی، گشت کے بعد دعا مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ سب کا دل پھیر دے، یہ قبولیت کی شکل بنے گی۔ تیسرا اجتماعی دعوت، مجمع کو جمع کر کے مسجد میں دعوت، کلمہ اور ایمان کا مفہوم بیان کرنا۔ دائی بیان میں اپنی توجہ کو اللہ پاک کی طرف رکھے اور بیان سے قبل دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اپنی کوتاہیوں کا استحضار، توجہ اور استغفار کا اہتمام کرے، اور کسی کے نہ ماننے کو اپنی کوتاہی قرار دی جائے، نہ کہ دوسروں کی۔ چوتھا انفرادی دعوت، محلے اور بازار میں فردن فردن ایمان و یقین، قبر و آخرت، جنت و دوزخ کے تذکرے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا۔ تعلیم، اجتماعی تعلیم، علم جب ہم کو حصہ دے گا جب ہم اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول کا حق ادا کر دیں گے۔ جتنا ادب سے سنو گے عمل کا دروازہ کھلے گا، بے ادبی سے سنو گے عمل کا دروازہ بند ہوگا۔ روزی کی کیفیت سے بیٹھو، جب تک وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اٹھو، اسی شبے پر کہ وضو ٹوٹ گیا۔ شیطان کوشش کرے گا کہ تم کو تعلیم سے اٹھائے اور دوسرے میں لگائے۔ تعلیم کے حلقے میں بیٹھو اور یہ طے کر لو کہ مجھ کو اپنی چیزوں کی چھوڑنے کی مشق کرنی ہے۔ روزے میں 14 گھنٹے گزار دیں، لیکن تعلیم میں 2 گھنٹے گزارنا مشکل۔ اللہ رب العزت کا علم اس طرح لیا جاتا ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لیا۔ موضوع ہے 2 گھنٹے جم کر بیٹھنا اور خواہ کچھ ہو جائے اور اٹھائے نہ اٹھنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے کے اندر بچھو گھس گیا۔ دوران تعلیم میں آپ کے چہرے پر رنگ بدلتا رہا، لیکن آپ نے تعلیم کو نہیں چھوڑا۔ بعد میں دیکھا گیا تو اندر بچھو کاٹ رہا ہے، مگر اس کی وجہ سے اب آپ نے تعلیم کے حلقے کو بند نہیں فرمایا۔ علم کے لیے علم کے علاوہ سے اعراض کی ضرورت ہے اور علم کے ادب کی ضرورت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہاتھی آ گیا، سب طلبہ چلے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شاگرد چلے گئے، ایک رہ گئے۔ پوچھا تم نہیں گئے؟ کہا نہیں، یہاں اللہ کا علم حاصل کرنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ ادب طہارت کی مثل ہے، اگر طہارت نہیں ہوگی تو ساری عبادت بگڑ جائے گی، طہارت ہوگی ساری عبادت درست ہو جائے گی۔ حلقے میں بیٹھو اور اس تصور میں مست ہو کر سنو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ انفرادی تعلیم یعنی علیحدگی میں بیٹھ کر فضائل کی کتابوں کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا، دوسروں کو سکھانا، اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو سکھانا اور سکھا کر ان کو اس محنت پر کھڑا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا، خود سیکھنا اور یاد کرنا، تنہائیوں میں فضائل کا مطالعہ کرنا، مسائل سیکھنا اور دعاؤں کا یاد کرنا۔ تعلیم کا مفہوم فضائل کا توجہ سے سننا، شوق سے سننا اور بار بار سنتے رہنے کے ذریعے سے اپنے دین اور اس کے اعمال کے انہماک اور اشتغال کا وہ ذوق و شوق پیدا کرنا ہے جو اس کے صحیح طریقے پر سیکھنے کی طرف محرک ہو۔ نہ حفظ مقصود، نہ اپنے فہم پر اعتماد، صرف فضائل کی کثرت کے ذریعے ان اعمال کا پوری طرح شوق اپنے ہمیں پیدا کرنا، اپنے فارغ اوقات میں اہل علم سے اس کو سیکھنے اور استفادہ حاصل کرنے کی عادت پڑ جائے۔ نماز، انتظار نماز۔ نماز میں انتظار کا موضوع یہ ہے کہ جس فعل کا تم انتظار کرو تو دوران انتظار فعل کے فضائل پر غور کرو، ان پر یقین کرو۔ انتظار میں ساری شکوں کی عظمت پیدا کرنا۔ جب تم کسی چیز کو کرو تو بڑھیا کر کے کرو، انتظار اس کو وزنی بنانے کے لیے ہے۔ ذکر، قرآن دعوت ہے، قرآن عمل ہے، دعوت کے بقدر قرآن بڑھتا رہے گا۔ ذکر کرنا بھی ذکر ہے، سننے اور بولنے میں
الہا وزاری و توجہ ہو. ہم کو اللہ جل شانہ کے ذکر پر، علم پر، جد و جہد پر، اخلاق پر جڑنا نہیں آتا ہے. تشکیل کے وقت جڑو. دعوت کی کامیابی کا سب کو فکر ہو. اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ سنو، یہ بھی ذکر ہے. یہ ساری چیزیں دل پھرنے کا سبب بنتی ہیں اگر صحیح طریقے سے کرو. یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں. علامت یہ ہے کہ اگر ہمارا دل پھرتا جائے گا تو دوسروں کا دل بھی پھرنے لگے گا. 4 ضرورتیں پوری بھی کی جائیں گی کیونکہ یہ ساتھ لگی ہوئی ہیں. ان کے لیے جا نہیں رہے ہیں، لہذا یہ بہت کم کی جائیں گی. 1 کھانا پینا، دوسرا پیشاب پاخانہ، تیسرا بات چیت، چوتھا سونا. ان کو کم سے کم کرو، صرف ضرورت کے درجے میں کرو. سونے کو 6 گھنٹے سے کم مت کرنا. وقت خالی دیکھ کر کسی میں مت لگو بلکہ ضرورت کے مطابق لگو. تم اس سفر میں فارغ نہیں ہو، تمہارے ذمے وہ کام ہے جس سے دل پھریں گے. اگر ان 4 میں وقت کم نہیں لگاؤ گے تو پہلے 4 کاموں میں کمزوری آئے گی. پیشاب پاخانے کو جس طرح معتکف جاتا ہے اسی طرح جائے، قریب سے قریب جائے. اس کے ذیل میں اور باتیں نہ کی جائے اور چیزیں نہ دیکھیے. بات کرنے کی ضرورت ہو تو تھوڑی کیجیے. 4 کو بالکل چھوڑ دیجیے. اشراف، سوال بلا اجازت استعمال. ہر انسان میں مادہ طلب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے تو دعا ہے، اگر مخلوق کی طرف چلا جائے اور اندر ہے تو اشراف ہے، اور زبان پر آ جائے تو سوال ہے. کھانے میں اسراف نہ کرو. کھانا کھانے میں بھی اور پکانے میں بھی اسراف سے بچو. اسراف سے نکلنے کی کوشش کرو. 4 کی عادت ڈالو. 1 امیر کی خدمت، دوسرے ساتھیوں کی خدمت، تیسرے اپنی خدمت، چوتھے دوسروں کی خدمت. مال سے خدمت کرے تو تکبر نہیں ٹوٹتا. جان سے خدمت کرنے سے تکبر ٹوٹتا ہے اور تواضع آتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تلاش کرتے تھے ایسے لوگوں کو جن کی خدمت کی جا سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپاہج کو تلاش کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اسے خدمت کے لیے چھانٹ رکھے تھے. حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام خرید لیا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، جب تک آدمی خادم بنا رہے اس سے سوالات نہیں ہوتے، جب مخدوم بنتا ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں. دین جب پھیلتا ہے جب قوموں کے دل دین کی طرف پھر جائیں. اگر اللہ تعالیٰ شانہ دل نہ پھیرے تو دین پر نہیں چلا جا سکتا. تمام انسان دین پر جب چلیں گے جب اللہ جل شانہ ان کے دل پھیر دیں گے. مسلمان پھر دین پر چلیں گے اور غیر مسلم بھی دین میں داخل ہوں گے. انسان کے اعضاء و جوارح کا تعلق دل سے ہے. دل جس طرف مائل ہوگا اعضاء و جوارح اسی طرف کا کام کریں گے. دل خدا کی طرف ہوگا تو انسان کے اعضاء و جوارح کا استعمال اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق ہوگا، ورنہ غیر اللہ کی طرف چلیں گے. انسان کی انسانیت کا استعمال دل کے رخ کے اوپر ہے اور دل کا پھیرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دل کا خدا کی طرف پھیرنا یا دین کی اصل طاقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. جب خدا جما دیں گے، جب جمیں گے، جب خدا دل پھیر دیں گے دل پھر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. دین کے احیاء کے لیے خدا کے تصرف کی ضرورت ہے. خدا دل پھیر دیں تو دین پر چلنا آسان ہے. دل کے خلاف جو ہوتا ہے وہ شاخ گزرتا ہے. دل کے مطابق جو ہوگا شاخ نہیں ہوگا. اگر دل اللہ کی طرف نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل ہے اور سارا دن دھوپ میں بازاروں میں پھرنا آسان ہے. اگر دل اللہ کی طرف ہو تو سارا دن ساری رات عبادت میں گزارنا آسان اور بازار میں ایک گھڑی کے لیے جانا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ دن اس اعتبار سے مشکل ہے، ہم آسان بنانا چاہتے ہیں. پورا دن آسان ہے اگر دل پھر جائے. اس اعتبار سے امت کی ذمہ وہ کام ہے جس کے کرنے سے دل پھریں گے. وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کی جائے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے عدل فرماتے تھے. ظاہری صورت اختیار کر لی اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میرے دل کا رجحان کس طرف زیادہ ہے، یہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. آدمی صورت اختیار کرنے کا مکلف ہے.
دل پھرنے کا مکلف نہیں، صورت اختیار کرتا رہے اور دل پھرنے کو مانگتا رہے۔ یہ خدا کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان کی دعوت پھرنے والوں اور جہاں پھرا جا رہا ہے ان کے دل پھرنے کا سبب ہے۔ ہر شہر، ہر قصبہ، ہر ملک، ساری قوموں اور پورے عالم میں محنت کرنی ہے۔ سبب سے دل نہیں پھرے گا، بلکہ سبب اختیار کرنے سے دعائیں قبول ہوں گی اور اس طرح دل پھریں گے۔ پسندیدہ دعائیں یہ ہیں، محنت کر کے کہے اے اللہ دل تو تیرے قبضے قدرت میں ہیں، تو دل پھیر دے، یعنی سبب اختیار کر کے مانگنے پر اللہ دیتے ہیں۔ مجموع کے دل پھرنے کا سبب مجموع میں محنت ہے۔ جب صحابہ کرام نے پورے عالم میں محنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے نقشے پر محنت کی تو اللہ جل شانہ نے قوموں کے دل پھیر دیے۔ مصر، انگلستان، انڈونیشیا، نائجیریا وغیرہ میں کام کرنا اس محنت کی کڑی ہے۔ سارا کام ایک ہے جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، اس لیے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے دل اللہ کی طرف پھر جائیں۔ مشاہدے میں تمہاری محنت ہوگی اور غائب میں اللہ کے تصرفات ہوں گے۔ اگر نہ مانے تو مایوس نہ ہو جانا چاہیے، اور اگر مان جائے تو پھول نہ جانا چاہیے، کیونکہ سب کچھ خدا کر رہے ہیں۔ اگر کچھ نہ ہو تو ہمت نہ ہارو، اگر ہونے لگے تو مطمئن نہ ہو، بلکہ آگے بڑھتے رہو۔ کام کہیں بھی ہو پورے عالم پر اثر انداز ہوگا، سورج کہیں ہو روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ تمہارے سبب اختیار کرنے کا جائے وقوع کہیں بھی ہو، اگر تم محنت کر کے شعاع والے بن گئے تو ہر جگہ روشنی پہنچے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے 24 گھنٹے کی محنت ایسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کر کے دل پھیر دے۔ نقشہ اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ بات نہیں کہ اسباب و وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد اختیار کیا تھا۔ سب کچھ ملنے کے بعد بھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ ابنائے زمانے پر نظر نہ ڈالو، بلکہ صحابہ کرام کو سامنے رکھو گے تو اپنے آپ کو گھٹیا سمجھو گے۔ زمانے والے کہیں گے کہ بہت کچھ کر رہے ہو، لیکن حقیقت نہیں ہے، اور وہ چیز ہمارے میں نہیں ہے کہ مختلف ممالک اور معاشرت میں محنت کرنے والے، مشق کرنے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر چلنے سے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا گیا۔ پورے عالم کا پلٹا کھا جانا ہماری طرز محنت پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر محنت کرو۔ اپنے کو سامنے رکھ کر محنت و کوشش کرو گے تو اپنے پر بھروسہ پیدا ہوگا۔ کام کو سامنے رکھ کر چلنے سے انسان بڑھتا ہے۔ جتنی شباہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنی ہی دعا قبول ہوگی اور پورے عالم کے پلٹا کھانے کا سبب ہوگی۔ اصل مسئلہ دل کے پھرنے کا مسئلہ ہے، اس کا سبب اپنی محنت بنے گی۔ 24 گھنٹے کی محنت کی شباہت پر دل پھریں گے۔ جب اللہ چاہیں تو کفر کے اماموں سے اسلام کا کام لے لیں گے جو اسلام کے مٹانے پر لگے ہوئے تھے۔ جب دل پھرے تو اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ اپنی محنت پہ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہوگی اللہ تعالیٰ دل پھیریں گے۔ اب محنت بڑھاؤ، قرآن کی تلاوت، ذکر، تعلیم، عمومی خصوصی گشت اور دعوت دیں، مشورہ کر لو اور جو امیر کہے اس پر عمل کر لو۔ رائے سے کچھ نہیں ہوگا، رائے بھی مخلوق ہے، اس سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ مخلوق کی وہ شکل اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ابو جہل بھی مخلوق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق۔ ابو جہل کی شکل ناپسند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل پسند۔ عمل بھی اسی طرح مخلوق ہے، کوئی پسندیدہ نہیں، کوئی پسندیدہ ہے، کوئی ناپسندیدہ۔ ایک آدمی کو یا پوری قوم کو پلٹنا اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ جن علاقوں میں جا رہے ہو وہاں کی بے دینی کا اثر تم پر نہ ہو، وہاں دین کا ماحول تم ہی قائم کرو گے۔ اپنی ذات سے دین کی حفاظت کرتے رہو، جیسے سمندر میں کشتی کی طرح۔ کشتی کا تحفظ کشتی کے اندر سے ہوتا ہے، سمندر میں نہیں۔ اصول کشتی کا تحفظ ہے، اصولوں پر جمنے کی کوشش کرو۔ جتنا دین کا ماحول بنائے رکھو گے اتنی تمہاری حفاظت ہوگی۔ پھر دعا کرو کہ اے اللہ ہماری کشتی ڈوب نہ جائے۔ اپنے والے ماحول کو بڑھاؤ، وہاں کے لوگ آپ کے ماحول میں وقت گزاریں، اپنے ساتھ وقت گزارنے کی دعوت دو۔
اور پھر یہ 24 گھنٹے اصول سے گزریں، اس میں بھی ہنسی مذاق نہ ہو، پیسہ کفایت شعاری کے اعتبار سے بحیثیت مجموع کم سے کم خرچ ہو، لیکن دوسروں پر خوب خرچ ہو۔ بسم اللہ پڑھ کر خرچ شروع کرو، جو بچ جائے گنو نہیں۔ ہر ایک یہ سوچے کہ پوری جماعت کا خرچ میں ہی کرتا، اب تھوڑا ہی لگ جائے، اللہ برکت دیں گے۔ سادگی ہو کھانے میں، یہ دعا کی قبولیت کا واسطہ بنے گی۔ کھانے کو مختصر کرو، موٹی سی چیز پکا لو، اخوت اور محبت کا مظاہرہ بن کر رہو۔ سامان کے نقشوں میں محبت نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں 4 چولہے ہوتے ہیں، جو کماتا ہے صرف وہی کھاتا ہے۔ آپس میں محبت ہو، اگرچہ تکلف کے ہی ساتھ کیوں نہ ہو۔ تمہارے اس طرز معاشرت کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی۔ بازار میں اکیلے نہ جاؤ، 2 آدمی بھیجے جائیں۔ اجتماعی نوعیت کی نقل و حرکت ضرورت کے تحت ہو۔ ضروریات ایک ہی دفعہ پوری ہو جائیں، کبھی کبھی 2 چلے جائیں۔ بازار کم سے کم جائیں، کام کے اعتبار سے وہاں والوں کو کام سمجھانا ہے۔ ان کام سیکھنے والوں کو یہاں لاؤ، یہاں لانا آخری درجہ ہے۔ ان سے کہو ہمارے ساتھ وقت گزارو، وہاں ان کو کام میں لانا اصل ہے، یہاں لانا اصل نہیں ہے۔ جن سے وہاں مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہے۔ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو، کسی